فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 13ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ناول کس طرح کا ہے، اور اس میں جگہ جگہ پر سسپینس اور تھرل موجود ہے، اور آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ کہ اس ایپیسوڈ میں ہمارے لیے کون سے سرپرائزز ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم لوگ سن کر، میں پڑھ کر اور آپ لوگ سن کر شوق ہوں گے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ جہان نے ٹھیک کہا تھا، اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ ابھی کچی نیند میں ہی تھی کہ سبین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں حیا کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ حیا، جلدی اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو ہسپتال چلنا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھنے گئی۔ زندگی ایک دفعہ پھر استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پر آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ سلیمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ CCU کارڈیک کیئر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا اسے ہوش نہ تھا۔ وہ پھر سے ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہسپتال کے سرد موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بہتر ہیں، یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ رات سے وہیں تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے اور اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی۔ روہیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ ابا قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقتدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پر۔ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح، مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑ، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ الگ۔ جہان سے تصدیق کر لینے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب باز پرس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈھہ گئے تھے۔ پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھی۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئی۔ جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مکی میں ایک دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں۔ ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی ہوگی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اسے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا کیا؟ وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بامشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غنودگی میں تھے، اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھی، مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی، مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا فاطمہ نڈھال تھی، مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھی۔ سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئے تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے۔ وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر فاطمہ واقف تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ ریجا، جو قد اور ذہنی طور پر اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے اب نارمل بچی جو گھنگریالے بالوں والا، سر جھکائے مسلسل اخبار پہ قلم سے کچھ لکھتی رہی تھی۔ ریجا بہت ذہین ہے، اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کے ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے۔ اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈ کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ پورا چارٹ حل کرنے میں کہیں دن لگاتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔
وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس، محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی۔ گھر پہ وحشت اور ویرانی چھائی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ابھی عبایا اتار ہی رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بار بار فون کرنے لگا، مگر حیا نے فون بند کر دیا۔ وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابا ابھی ہسپتال میں تھے۔ آج سبین، پھپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھی۔ صبح اور جہان گھر پہ تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، مگر روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پر منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو تھا، وہ اب خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے۔ کیسی ہو؟ جہان ہولے سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی۔ اور تم نے؟ موڈ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے ہی لگا، مگر رک گیا۔ منڈیر کے سوراخ سے اسے جیسے کچھ نظر آیا تھا۔ سنو، یہ آدمی کون ہے؟ کون؟ حیا نے ذرا چونک کر گردن پھیری۔ منڈیر کے سوراخ سے تائے کے لان کا منظر واضح تھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ایک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جو سیاہ سوٹ میں ملبوس، بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے لاتعلقی سے شانے اچکائے۔ میرا خیال ہے وہ وکیل ہے۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس کے سوٹ کا رنگ تو سمپل بلیک ہے، لارڈز والا تو نہیں ہے۔ مگر ٹائی دیکھو، جیٹ بلیک ہے۔ وکیل کی مخصوص ٹائی؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور میرا خیال ہے وہ ابھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ڈرائیو وے پہ کھڑے ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ غور سے دیکھو، فرقان ماموں کے جوتوں کا رخ کس طرف ہے؟ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا۔ تایا ابو کے جوتوں کا رخ نامحسوس سے انداز میں ان کے گھر کے درمیانی دروازے کی طرف تھا۔ انسان جدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے پاؤں خود بخود ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ساکن کھڑا یا بیٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دوران گفتگو تمہارے مخاطب کے جوتے تمہاری مخالف سمت ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے تم سے۔ حیا نے بے اختیار جہان کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کے سیاہ تسمے والے بوٹ سیڑھیوں کے دروازے کی سمت تھے۔ اس فائل میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ ذرا الجھے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھر سے منڈیر کی جانب موڑی۔ نیچے وکیل صاحب اپنے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر تایا ابا کو دکھا رہا تھا۔ سلیمان ماموں کمپنی کے MD ہے نا؟ ہاں، اور باقی شیئر ہولڈر ہیں؟ اس کا مطلب ہے ماموں کی بیماری کے باعث کچھ کام رک گئے ہوں گے، سو باقی شیئر ہولڈرز ان سے کچھ دستخط کروانا چاہ رہے ہوں گے۔ ماموں کا پاور آف اٹارنی کس کے پاس ہے؟ میرے پاس، وہ بے اختیار بولی۔ جہان ذرا سا چونکا۔ اصل میں بہت پہلے ابا نے مجھے اپنا پاور اٹرنی ان فیکٹ بنایا تھا، اور وہ صرف اس صورت میں جب وہ خدا نخواستہ کام کرنے کے اہل نہ رہے۔ یعنی کہ میں اس وقت اصغر اینڈ سنس کی MD سے مخاطب ہوں؟ وہ مسکرایا۔ ارے نہیں، میں تو بس اٹارنی ان فیکٹ ہوں۔ ابا ٹھیک ہو جائیں گے تو خود سنبھالیں گے سب کچھ، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک تایا فرقان سنبھال لیں گے، اس نے کہنے کے ساتھ نیچے دیکھا۔ تایا فرقان اب سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے فائل کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ اس کے لیے انہیں سلیمان ماموں کا پاور آف اٹارنی چاہیے ہوگا، اور شاید وہ ان سے اسی پہ دستخط کروانا چاہتے ہوں گے۔ جہان، ہو سکتا ہے یہ ان کا کوئی دوست ہو اور تمہارے سارے اندازے غلط ہو، اور اگر میرے اندازے درست ہوئے تب تم انہیں پاور آف اٹارنی لینے دو گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تایا فرقان ابا کے بھائی ہیں آخر۔ جہان نے جیسے افسوس سے اسے دیکھا۔ مادام، ایک بات کہوں، جب باپ کسی قابل نہیں رہتا تو اولاد کے لیے زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ جو آج تمہارے ساتھ ہے نا، ایک دفعہ کاروبار ہاتھ سے گیا تو تمہیں کنارے لگا دیں گے۔ ہر کسی پہ شک مت کیا کرو جہان، وہ بیزار ہوئی۔ یہ فرقان ماموں وہی ہیں نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو اپنی، تم انہیں اپنے باپ کی کرسی نہیں دے سکتی حیا، اور دیکھو وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ وہ بے اختیار چونکی۔ وہ دونوں حضرات واقعی تیز قدموں سے درمیانی دیوار کے منکش لکڑی کے دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا سیدھی ہوئی۔ جہان کے لبوں پہ ہلکی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مگر جہان،
ابا کی غیر موجودگی میں ان کے علاوہ کون سنبھال سکتا ہے کاروبار؟ مجھے تو بزنس ایڈمنسٹریشن کا کچھ نہیں آتا۔ وہ مضطرب سی کھڑی ہو گئی۔ تایا ابا نے گھنٹی بجائی۔ نور بانو کچن سے نکل کر دروازہ کھولنے بھاگی۔ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تم انہیں اپنی کرسی نہیں لینے دو گی۔ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہوٹل گرینڈ کی مثال یاد رکھنا۔ ایک پاشا نے جگہ چھوڑی تو دوسرے پاشا نے قبضہ کر لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ اب چلو، وہ اندر آ رہے ہیں۔ وہ الجھی سی جہان کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ تایا ابا وکیل صاحب کو باہر چھوڑ کر خود لاؤنج میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں فائل تھی، مگر حیا کو تب بھی لگ رہا تھا کہ جہان کے اندازے غلط ہیں۔ حیا، تایا نے عجلت بھرے انداز میں اسے پکارا، تمہارے ابا اس کنڈیشن میں سائن کر سکتے ہیں؟ وہ آخری سیڑھی پہ ٹھہر سی گئی۔ حالات اتنے حساس ہو چکے تھے کہ معمولی سی بات بھی بہت زور سے لگتی تھی۔ اب بھی لگی۔ انہوں نے ابا کا حال پوچھنے کی بجائے صرف دستخط کا پوچھا۔ آپ کو کیا سائن کروانا ہے؟ وہ سپاٹ سے انداز میں پوچھتی۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان بہت سکون سے آخری سیڑھی پہ بیٹھ گیا تھا اور اب گویا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، اور وہ سائن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تایا ابا کو اس کا سوال کرنا ناگوار گزرا تھا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا، مگر حیا تایا ابا کی طرف متوجہ تھی۔ وہ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے ان سے زیادہ بات چیت سے منع کیا ہے۔ وہ دانستہ لمحے بھر کو رکی۔ آپ مجھے بتا دے تایا ابا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ آخر میں ابا کی اٹرنی انفیکٹ ہوں۔ تایا فرقان کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ حیرت بھری الجھن سے اسے دیکھنے لگے۔ سلیمان نے تمہیں کب اٹرنی انفیکٹ بنایا؟ بہت پہلے۔ ابا نے اپنا ڈیوریبل پاور آف اٹرنی مجھے دیا تھا، اور اس کے مطابق میں ابا کی جگہ کام کر سکتی ہوں۔ پر اعتماد وہ ہمیشہ سے تھی، اور اب بھی تایا فرقان کی باروب شخصیت کے سامنے کھڑی بہت اطمینان سے انہیں بتا رہی تھی۔ خلاف توقع وہ ایک دم غصے میں آ گئے۔ دماغ خراب ہے سلیمان کا، وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ اب تو وہ کر چکے ہیں۔ آخر میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں مجھ پہ بھروسہ ہے۔ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ جیسے جھنجھلائے تھے۔ اب سارا کام کیسے چلے گا؟ کیا میں ذرا سی بات کے لیے تمہارے پاس ادھر آتا رہوں؟ ہو نہیں تایا ابا، میں آپ سب کو اپنی وجہ سے زحمت نہیں دوں گی۔ کسی کو ادھر نہیں آنا پڑے گا، میں کل سے خود ہی آفس آ جاؤں گی۔ انٹرسٹنگ۔ آخری زینے پہ مطمئن سے بیٹھے تماشائی نے دلچسپی سے انہیں دیکھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جیسے دونوں کو تقریباً لڑوا کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم آفس آؤ گی؟ تمہیں کیا پتا بزنس ایڈمنسٹریشن کا؟ دبے دبے غصے سے انہوں نے ہاتھ سے گویا مکھی اڑائی۔ کیا فرق پڑتا ہے تابا؟ اور داور بھائی جب پولیٹیکل سائنس میں سمپل ایم اے کر کے آج بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر چند دن کے لیے ابا کی کرسی میں بھی سنبھال سکتی ہوں۔ وہ لب بھینچ کر بامشکل ضبط کر کے رہ گئے۔ ہمارے خاندان کی بچی اب آفس آئے گی، لوگ کیا کہیں گے آخر؟ وہ ذرا سے دھیمے پڑے۔ جب وہ اپنے تایا، چاچا اور تایا زاد بھائی کے ساتھ آفس آئے گی تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ پہلی بار ذرا سی مسکرائی۔ عجیب رواج چل نکلے ہیں۔ تایا ابا ماتھے پہ بل لیے پلٹ گئے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ اپنے پیچھے دروازہ انہوں نے زوردار آواز میں بند کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کر ستائشی انداز میں کہتا سیڑھی سے اٹھا۔ بس تالی نہیں بجائی، ورنہ انداز ویسا ہی تھا۔ تایا ابا نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ تحقیر سے بات کرنے لگیں گے، بس دیکھتی جاؤ۔ مگر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں کیسے ابا کی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے واقعی ان کے کاروبار کا کچھ نہیں پتہ۔ اب پہلی دفعہ اسے فکر ستانے لگی۔ تایا ابا کے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گرا تھا۔ حیا، جب تم نے اس رات کو مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھی تو میں نے تمہارے بارے میں 2 اراء قائم کی تھی۔ پہلی یہ کہ جو لڑکی کسی کی مدد لیے بغیر اتنا کچھ خود ہی تنہا سہتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو، مگر اب ہو گئی ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ تم نے اس سائیکو آفیسر کا پزل حل کر لیا، جس سے مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو جو معمولی سی باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ لیتی ہے۔ یقین کرو، بزنس سنبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کامن سینس، مضبوط اعصاب اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب تمہارے پاس ہے۔ پھر فکر کیسی؟ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر جہان کو دیکھا۔
کیا تم میری مدد کرو گے؟ بہت پورا امید انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، جو کرنا ہے اکیلے کرو اور خود کرو، کیونکہ تم کر سکتی ہو، ایک لا تعلق سا تبصرہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تلملا کر اسے جاتے دیکھا۔ آخر اس نے مدد مانگی ہی کیوں اس آدمی سے؟ سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا؟ وہ تو جہان تھا، وہ تو ہمیشہ اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا عادی تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پر گر سی گئی۔ اس کی انا کا سوال تھا، تایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ اب بند تھا۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا، وہ جانتی تھی۔ چند دنوں کی ہی تو بات ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ رات وہ ابا سے ملنے گئی۔ جب فاطمہ قریب نہیں تھی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے انہیں اپنے فیصلے کا بتایا۔ ساری بات سن کر وہ نحیف سے انداز میں ہلکا سا مسکرائے۔ باقر صاحب سے مل لینا، وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ بہت دھیمی آواز میں وہ بس اتنا ہی کہہ پائے تھے۔ اور ذیشان میرا دوست ہے، کوئی مدد چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا۔ پھر انہوں نے آنکھیں موند لی۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ وہ بھی ٹوٹ چکے تھے۔ اسے روہیل پہ پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ فاطمہ سے سامنا ہوا تو بس سرسری سا بتایا، کل میں ابا کے آفس جاؤں گی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ابا نے کہا تھا۔ اچھا، آپ یہ کاروباری باتیں ان سے مت کیجیے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ نگاہ بچا کر اس سے نکل گئی۔ وہ فاطمہ کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کے فیصلے پہ بہت خوش نہیں ہوں گی، اور خوش تو شاید وہ خود بھی نہیں تھی۔ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو جہان تھا جس نے اسے پھنسوایا تھا اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سلیمان صاحب کا آفس نہایت پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ گرے اور گہرے نیلے کی تھیم کے ساتھ سفید چمکتے ماربل ٹائلز، قیمتی پردے، شاہانہ سا فرنیچر، اور اس اونچی سیاہ گھومنے والی کرسی کی تو شان ہی الگ تھی جس پر وہ اس وقت بیٹھی تھی، اپنے سلک کے سیاہ عبایا میں ملبوس، دونوں کنیاں کرسی کے ہاتھ پہ جمائے، انگلیوں سے دوسرے ہاتھ میں موجود پلاٹینیم گھماتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی باقر صاحب کی بریفنگ سن رہی تھی۔ نفاست سے لیے گئے ناکامے سے جھلکتی آنکھیں متوجہ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ ادھیڑ عمر اور شریف النفس سے انسان لگتے تھے، اور اب پوری جان فشانی سے اسے ابا کی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز، کمپنی کے زیر تعمیر پروجیکٹس، ٹینڈرز، وہ سب سن رہی تھی، مگر بعض اصطلاحات بہت مشکل تھی، اسے سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رہ کر اسے کاروباری معلومات میں اپنی کم علمی کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ افسوس بھی کم علمی کا ہے، نہ کہ تایا کو یوں چیلنج کرنے کا، لیکن شاید آخر الذکر پہ اسے زیادہ افسوس تھا۔ کمپنی میں 40% شیئرز آپ کے والد کے ہیں میم، 20% فرقان صاحب کے، 20% زاہد صاحب کے، اور 10% سیٹھی صاحب کے ہیں۔ اور آخری 10%؟ پہلی دفعہ اس نے زبان کھولی اور ساتھ ہی آفس کا دروازہ کھلا۔ حیا نے چونک کر دیکھا اور پھر ناگواری کی ایک لہر نے اسے سر سے پاؤں تک گھیر لیا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی خیال آتا کہ آخری 10% شیئرز ہولڈر ولید لغاری ہو سکتا ہے تو وہ کبھی آفس نہ آتی۔ اوہ، آپ آفس آئی ہیں؟ وہ آپ پہ زور دیتا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت اعتماد سے چلتا اندر آیا۔ باقر صاحب کے چہرے پہ ناگواری ابھری، مگر وہ خاموش رہے۔ تو سلیمان انکل کی سیٹ آپ سنبھال لیں گی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری آپ نے ترکی سے لی ہے؟ مگر ابا کو تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ LLB کر رہی ہیں، تمسخرانہ انداز میں کہتا۔ وہ واضح طور پہ اس رات کا حوالہ دے رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ پہلی دفعہ نقاب میں دیکھ کر اگر وہ فوراً سے پہچان گیا تھا تو وجہ یہی تھی کہ اس نے باہر اسٹاف سے اس کی آمد کے بارے میں سنا تھا، تبھی وہ اتنے اعتماد سے بے دھڑک اس آفس میں داخل ہوا تھا جس سے وہ غالباً ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو میڈم MD، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا اب اس آفس میں طلبہ نائزیشن رائج ہوگی؟ وہ جو خاموشی سے لب بھینچے اس کی بات سن رہی تھی، اس نے دائیں ابرو سوالیہ اٹھائی۔ سیاہ نقاب سے جھلکتی آنکھوں کی سختی واضح تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کی تعریف؟ باقر صاحب؟ یہ صاحب کون ہیں؟ میم، یہ لغاری صاحب کے۔ پہچان تو خیر آپ گئی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کبھی بھول پائیں گی۔ ولید لغاری کہتے ہیں مجھے۔ اور ولید صاحب، میری ایک بات کا جواب دیں،
متوازن لہجے میں بات کاٹتے ہوئے وہ آگے کو ہوئی اور ایک دوسرے میں پھنسے ہاتھ میز پر رکھے وہ جو استضائی انداز میں بولے جا رہا تھا رک گیا۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا تھا؟ ولید نے ہنس کر سر جھٹکا۔ میڈم حیا، بلکہ مسز حیا، اب جب آپ کو ادھر کام۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ پہلے سے بلند اور درست آواز میں بولی۔ ولید کی بھویں سکڑی۔ سلیمان انکل کے آفس میں آنے کے لیے مجھے اجازت؟ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ وہ بے حد اونچی آواز میں کہتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقر صاحب بھی احتراماً ساتھ ہی اٹھے۔ تابعداری کے ثبوت، وفاداری کا احساس۔ ولید کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ سلیمان انکل میرے ساتھ یہ سلوک کبھی برداشت نہ کرتے۔ میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کر سکتی ہوں۔ باقر صاحب، ان صاحب کو باہر جانا ہے، پلیز دروازہ کھول دیں۔ باقر صاحب نے ذرا تذبذب سے اسے دیکھا، پھر پلٹنے ہی لگے تھے کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میں دیکھتا ہوں آپ کتنے دن اس آفس میں رہتی ہیں۔ ایک خشمگی نگاہ باقر صاحب پہ ڈالتا وہ تیزی سے پلٹا۔ حیا نے کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا۔ درخشاں، اگر یہ آدمی مجھے دوبارہ بلا اجازت اپنے آفس میں داخل ہوتا نظر آیا تو آپ کی چھٹی۔ سن لیا آپ نے؟ اور سنایا تو اس نے ولید کو تھا، جو اس کی بات ختم کرنے کے بعد ہی باہر نکلا تھا۔ جی میم، ابا کی سیکرٹری بخلا گئی تھی۔ بیٹھیے۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے اس نے باقر صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باقی 10% شیئرز ان کے پاس ہیں میم۔ باقر صاحب نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ تب تک وہ چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ پہلے عمیر لغاری آفس آیا کرتے تھے، مگر گزشتہ 1 ماہ سے وہ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک ہے۔ چند مزید تفصیلات کے بعد وہ اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آج متوقع میٹنگ کے بارے میں بتانے لگے۔ میم، ایک ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ ہے، ہمیں وہ حاصل کرنا ہے، اور یعنی کہ ٹینڈر کی نیلامی ہے اور ہمیں نیلامی جیتنی ہے۔ اس نے دبے دبے جوش سے اس کی بات کاٹی۔ گزرتے گزرتے کبھی کوئی سوپ سیریل دیکھتی تھی تو اس میں عموماً ٹینڈرز کی نیلامی ہو رہی ہوتی اور مخالف کمپنیاں بولی لگا رہی ہوتی، سو کم از کم کچھ تو پتہ تھا اسے کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق۔ باقر صاحب لمحے بھر کو خاموش ہوئے، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میم، ٹینڈر کی نیلامی کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس نے خفت چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب وہ درمیان میں نہیں بولے گی، خاموش رہ کر بس سنے گی۔ اصل میں ایک گروپ ٹریڈ سینٹر بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے لیے مختلف کمپنیوں کی آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان کی زمین کو بہترین طور پہ استعمال کر کے ٹریڈ سینٹر بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارا آئیڈیا اپروو ہو گیا تو پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا۔ میں ہیڈ آف آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دیں گے۔ باقر صاحب مؤدب انداز میں اٹھتے ہوئے بولے۔ ہیڈ آف آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیانی عمر کے تجربے کار انسان تھے، مگر ان کا انداز یوں تھا گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں۔ جان بوجھ کر مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ بہت لاپرواہی سے اس کو اپنا کام دکھا رہے تھے۔ یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں ہم یوں کریں گے، یہاں یوں۔ حیا اسی انداز میں کمر سیٹ سے ٹکائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی بہت تحمل سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اب آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہوگا میم، بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلان ہے کہ ہمارا دیکھتے ہی گاہک فوراً کار ادھر پارک کرے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا۔ خیر، میں تو اس موت کی کنویں میں کبھی کار پارک نہ کروں۔ کار کو کچھ ہو گیا تو روہیل کبھی نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی کار تھی، مگر اب تو روہیل نے ہمیشہ بہت کچھ چھوڑ دیا، اور کار تو جہان کے پاس تھی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اف حیا، کام پہ توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈیزائن کی اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ قائل ہو گئی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ اس کی توقع سے زیادہ بری رہی۔ جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو کانفرنس ٹیبل کے دونوں اطراف کرسیوں کی قطاروں پہ سوٹڈ بوٹڈ افراد منتظر سے بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی خالی تھی۔ وہ فائل سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی کرسی تک آئے۔ کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس نے مزید میز پر پرس رکھا اور کرسی سنبھالتے ہوئے فائل کھولی، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو سب مرد حضرات اسی کی طرف متوجہ تھے۔ تایا فرقان، چچا زاہد، داور بھائی ولید اور چند غیر شناسا چہرے۔ لمحے بھر کو اس کا اعتماد ڈاواں ڈول ہوا۔ جو لڑکی اتنا کچھ تنہا سہتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ اس نے فوراً سے خود کو سنبھال لیا۔
تمہید کے بعد وہ اپنے عزلی اعتماد اور دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، سلیمان اصغر کی اٹارنی انفیکٹ ہونے کے ناطے میں ان کی صحت یابی تک ان کی سیٹ سنبھالوں گی۔ مجھے امید ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تو خیر ہے، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ طاہر فرقان نے ناگواری چھپانے کی کوشش کیے بغیر ہاتھ جلا کر کہا۔ اس نے گردن موڑ کر بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ جی سر، میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، مگر چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اب کام کی بات پر آتے ہیں۔ اس نے ان کو کچھ اس طرح سے گھیرا کہ وہ نہ ہاں کر سکے اور نہ وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا۔ ولید سمیت تقریباً سبھی، حتیٰ کہ داور بھائی بھی تمام عرصے میں اس سے بات بات سوال کرتے رہے، جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور اس کی توجیہ پہ استضائیہ انداز میں سر جھٹک دیا جاتا۔ غصہ اسے آیا، مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح تحمل سے کام لینا تھا۔ لیکن آخر میں اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت چبھتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم، آپ کا تو LLB بھی مکمل نہیں ہوا، تو آپ کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ جب آپ 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر BA کر سکتے ہیں اور سمپل MA کر کے آپ ادھر بیٹھ کر مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ میں بھی جلد ہی کمپنی کی ساری پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی۔ بہت سکون سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا۔ داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اسی اعتماد اور وقار کے ساتھ دروازے کی سمت بڑھ گئی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی۔ سلیمان اصغر کی مغرور بیٹی، پیچھے سے اس نے کسی کو کہتے سنا تھا، مگر وہ باہر نکل آئی۔ پرسوں پریزنٹیشن تھی، اور اگر وہ اچھی سی پریزنٹیشن دے کر پروجیکٹ اپروو کروا لیں تو وہ ان شاؤنٹسٹ مردوں پہ ثابت کر دے گی کہ سلیمان اصغر کا انتخاب درست تھا۔ بیڈ پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کی پیڈ پر انگلیاں تیز تیز چلاتی وہ پورے انہماک کے ساتھ اپنے کام کی طرف متوجہ تھی۔ پریزنٹیشن کے لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، سر کے پچھلے حصے میں بھی ہلکی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ کام ختم کر کے دوا لے کر سونے کا تھا۔ حیا، فاطمہ اسے پکارتے ہوئے کمرے تک آئی۔ صبح ابا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، جس کے باعث اب وہ بالآخر سب ایک چھت تلے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر فاطمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بھی خفا ہو رہی تھی کہ جب تایا کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کہیں گے کہ ان پر بے اعتباری ظاہر کی جا رہی ہے۔ مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں، ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔ وہ اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی، اچھا کل ارسل کا ولیمہ ہے، کیا پہنوں گی؟ یہ شادیاں، جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا، پھر بھی وہ اور فاطمہ مہندی اور شادی پر نہیں گئی تھی اور ولیمے پر جانا ضروری تھا۔ کچھ بھی پہن لوں گی۔ مکسڈ گیدرنگ ہوگی؟ اس کی انگلیوں سے درد اب کلائیوں تک سرایت کر رہا تھا۔ ہاں مکسڈ ہی ہے، مگر پلیز اس دن کی طرح دوپٹہ مت لپیٹنا۔ فاطمہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتی نروٹھے پن سے بولی، پر اماں مکسڈ گیدرنگ جو ہے نقاب تو کرنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اسکرین کی جانب متوجہ تھی، اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس شے کو دعوت دے ڈالی تھی۔ نقاب کس لیے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہاں کس نے کرنا ہے نقاب؟ کزن کی شادی ہے، وہاں سب اپنے ہی ہوں گے۔ وہ حیرت اور غصے سے بولی۔ حیا نے رک کر انہیں دیکھا۔ اپنا تو کوئی نہیں ہوتا اماں، وہ کزنز ہیں، سگے بھائی تو نہیں۔ اب جب کرتی ہوں نقاب تو ٹھیک سے کروں گی نا۔ اسے سر کے پچھلے حصے سے درد اپنے بازو تک بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے اس کی اندیکھی انگلیاں ہوں اور اس کے سر کو آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں لے رہا ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم فنکشن میں برقع اوڑھو گی؟ برقع نہیں اوڑھ رہی، بڑے دوپٹے سے ہی کام چلا لوں گی۔ مکسڈ گیدرنگ جو ہے، اس نے حد الوسیع لہجے کو نرم اور دھیما رکھنے کی کوشش کی، مگر مکسڈ گیدرنگ میں بھی عورتوں اور مردوں کی ٹیبلز الگ الگ ہوتی ہے حیا۔ مرد دور ہوتے ہیں۔ دور کہاں، سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں سب، درمیان میں کوئی اسکرین تو حائل نہیں ہوتی، اور پھر جو ویٹرز عورتوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں، اور ارسل کے بھائی وہ تو ہمیشہ ہی عورتوں کی طرف ہوتے ہیں۔ وہ تو بچے ہیں حیا، 20 سال کے بچے ہیں۔ تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ درد کی لمبی انگلیاں اب اس کی کن پٹی سے ہوتی پیشانی کو اپنے شکنجے میں لے رہی تھی۔
تکلیف ہر پل بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں اماں، بحث میں تو نہیں کر رہی، صرف وضاحت کر رہی ہوں اپنے نقاب کی۔ اچھا، پہلے تو تم نقاب نہیں لیتی تھی، پہلے تو تم بہت ماڈرن تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کا تانا کیسے چابک کی طرح لگتا ہے، کاش یہ تانا دینے والوں کو معلوم ہو سکے۔ جی، میں پہلے نہیں لیتی تھی، مگر اب کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ تم شادی پر نقاب لوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھنجھلائی۔ نہیں لوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں، غیبت گلے یہ سب گناہ نہیں ہوتا، کیا صرف نقاب کرنا نہ کرنا گناہ ہے؟ درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے کندھوں پہ شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اماں، میں نے کب کہا کہ میں بہت نیک ہوں یا کوئی گناہ نہیں کرتی؟ لیکن اگر میں کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیے۔ اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، وہ بنو قریظہ سے منت کر رہی ہے۔ اچھا، پہلے تو تم نے کبھی احساس نہیں کیا گناہ ثواب کا؟ جب ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم نہیں مانتی تھی، پھر وہیں پہلے کا تانا۔ تو اماں، اگر میں تایا ابا کے کہنے پر اللہ کی مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباش بھی ملتی اور واہ واہ بھی، لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں۔ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ ماس کو برچھی کی طرح زخمی کرتی اذیت کندھوں سے گزرتی سینے میں اتر رہی تھی۔ مجھے بیکار کے دلائل مت دو، اپنا LLB مجھ پر مت آزماؤ۔ ارم کی منگنی پر تھوڑے لوگ تھے، بات دب گئی، لیکن اگر اب اتنے بڑے فنکشن میں نقاب لوگی تو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے؟ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور لوگوں کا کیا ہے؟ سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پر باتیں بناتی آئی ہے، مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھی۔ حیا، شادیوں پر کون حجاب لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادیوں میں بھی حجاب لے تو میں وہ پہلی لڑکی بنوں گی اماں۔ تکلیف اب اس کی شریانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی اندر کچھ چلاتی دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ حیا، شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پہ ہی تو، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا تم نقاب میں بیٹھی ہوگی۔ انہیں رہ رہ کر اس کی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا۔ اچھا، یعنی ہم سب جو نقاب نہیں کرتے تو ہم سب کافر ہوئے؟ ہاں، ہم سب بہت برے ہوئے۔ میں نے یہ کب کہا اماں؟ میں خود نقاب لیتی ہوں مگر کسی دوسرے پر تو تنقید نہیں کرتی، میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز بھیگ گئی، درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی، اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا اور وہاں سے ملا تھا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے، میرا کیا قصور؟ میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بچپن سے تمہیں علم تھا جہنم کی آگ کا یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین ہو گیا ہے۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اچھا، صرف پردہ نہ کرنا گناہ ہے، ماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے۔ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف تک نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں ایک گہری سانس لی۔ اماں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی مگر میں اللہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو، پتہ ہے مجھے تم یہ سب جہان کے لیے کر رہی ہو۔ وہی ہے ایسی دقیانوسی سوچ کا حامل، ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا اسے۔ دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر میں مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کی دباؤ میں آ کر یہ کر رہی ہے؟ کوئی یہ ماننے کو کیوں تیار نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرتی تھی نا، وہ غصے سے کہتی اٹھی۔ اور کرو، جس سے بھی کرنا ہے نقاب، میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تن فن کرتی باہر نکل گئی۔
الٹی چھری ابھی تک اس کے دل کو کاٹے جا رہی تھی، خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض دفعہ کتنا دل دکھاتی ہے نا، مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، مگر آنسو پھر بھی ابل پڑے۔ جاڑے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنو قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اور اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تب؟ اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمے کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پر لیا تھا۔ بیٹھی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہیں سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فقرہ تھا جو حیرت اور اچنبھے سے بہت سے لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ سے کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پر بہت زور سے لگتی تھی۔ فاطمہ نے کتنی دفعہ اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنے میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شیلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسی ہی اداس اور تھکان سے بھرپور تھی، مگر حیا کو اب وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ابھی 1-2 فنکشنز حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کا اثر ابھی تک دل پہ پڑا تھا، اور شیلا تو پچھلے 2 سال سے ہر خوشی ہر غمی میں ایسے ہی شرکت کرتی رہی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شیلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی۔ سلام ہو ہم اجنبیوں پہ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتہ دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی، لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی سی آوازیں آ رہی تھی۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی اور بشاش سے بتانے لگی۔ جو سرد مہری کی دیوار ان دونوں کے درمیان در آئی تھی، وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اسے فطری طور پر تایا ابا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو اتنی امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں انوز رکھائی تھی، وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب بہت اچھا ہو گیا، میں پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے ہوئے ابرو اور ماتھے کے بل وہ اس سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائڈ بھی میں ٹینڈر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روک دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں خود… وہ ایک دم رکی۔ دروازہ کھول کر داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی میکانیکی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سی اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا، پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہوں کہ کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جی، تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا، میں تو… اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر لفنگے ہیں، بد نیت ہیں۔ کیا کیا میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے سے پردے ڈالنے لگی ہو؟ اونچی گھسیلی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکت سی بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا، جیسے انہیں قطعی نہ لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے۔ کوئی کچن سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے۔ تماشا سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح تمہارا خیال رکھا۔ اپنا بھائی تو اس کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے نا، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پہلے ترکی میں آوارہ پھرتے، تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کا سانس جیسے رک گیا۔ اسی پل ان کو دیکھا، بمشکل وہ چند الفاظ کہہ پائی۔ زاہد چچا، آپ تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو… ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکوسلے تم کس لیے کر رہی ہو؟ پہلے ساری زندگی خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟
वो जवाबन उतने ही गुस्से से बोले, पूरे ख़ानदान में हमारा तमाशा बना कर रख दिया है। सब बातें बना रहे हैं कि हिया बीबी नकाब में खाना खा रही थी। वो फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। इर्द गिर्द लगे मजमे की नज़रें, तहकीर, तंज, जिल्लत। उसने क्या कुछ नहीं महसूस किया था। आप सबको क्या हो गया है? वो बोलना चाहती थी मगर लबों से बस यही निकला, ताया आपको तो हिजाब बहुत पसंद था। आप तो बकवास मत करो मेरे सामने और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम आइंदा मेरे घर आओगी तो मुंह लपेटे बगैर आओगी। अगर तुम्हें मेरे बेटों को इस तरह जलील करना है तो आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। उंगली उठाकर मुतनबा करते वो सुर्ख चेहरा लिए बोले। उससे मज़ीद खड़ा नहीं हुआ गया। वो एकदम पलटी और अपने घर की तरफ दौड़ती चली गई। पीछे तमाशाइयों के मजमे में कहीं फातिमा भी थी मगर वो भी उसका साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ी थी। उन सब ने उसे अंधेरी खंदक में तन्हा छोड़ दिया था। अपने लॉन में वो बरामदे की सीढ़ियों पर ही गिरने के से अंदाज में बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और कदमों में सकत नहीं रही थी। आंखों से गरम गरम आंसू उबल कर गिरते जा रहे थे। इतनी जिल्लत, इतनी तहकीर, इतना तमाशा। ये ताया फुरकान थे, सारी उम्र इस हिजाब पे ही इख्तलाफ रखने वाले ताया फुरकान अब हिजाब पर ही उसके खिलाफ हो गए थे। उनका दीन, शरीयत सब किधर गया था। उसकी गर्दन घुटनों पे झुकी थी। वो रोए चली जा रही थी। पूरे ख़ानदान के सामने ताया ने उसे जलील किया था। उसे लगा वो अब कभी सर नहीं उठा सकेगी। गाड़ी के अंदर आने की आवाज़ आई। फिर कोई उसके साथ आ बैठा। आज मेरा चालान होते होते बचा। पूछो क्यों? किसी और ही धुन में महफूज सा बता रहा था। वो एकदम खड़ी हो गई। जहान ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हिया, क्या हुआ? मामू ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। उसने यही अंदाज़ा लगाया कि वो अब्बा की वजह से रो रही है। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो रोते हुए इतना ही कह पाई। फिर आंसू हर नज़र मंजर पे गालिब आने लगे। वो पूछता रह गया मगर वो अंदर दौड़ी चली आई थी। पूरी रात वो सो नहीं सकी। इतनी जिल्लत, इतना तमाशा। ताया दुरुस्त भी होते फिर भी ये कौन सा तरीका था बात करने का? अब तक पूरे ख़ानदान को पता चल चुका होगा। वो हर जगह बेइज्जत होकर रह गई थी। रात भर वो रोती रही। सुबह सर भारी हो रहा था। फ्रेश होने तक उसने फ़ैसला कर लिया था कि आज वो अब्बा से बात करके ताया अब्बा को उनका अटर्नी इनफेक्ट बना देगी। ताया अब्बा को मसला उसके हिजाब से नहीं, उसके ऑफिस आने से था। सो वो अब ये सारा मसला ही ख़त्म कर देगी। नाश्ते की मेज़ पर वो और फातिमा अकेली थी। सबीन फूफो अब्बा को नाश्ता करवा रही थी और जहान पता नहीं कहाँ था। ये होता है माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम। सारे ख़ानदान में बेइज्जती करवा के रखती। फातिमा खफगी से बोले जा रही थी। वो सर झुकाए चंद लुकमे बामुश्किल जहर मार कर सकी, फिर उठ आई। ऐसे लम्हों में वो उस सेमिनार में वापस पहुंच जाया करती थी जो उसने अनातोलियन इस्तांबुल में अटेंड किया था। उसे शीशे की दीवारों से टक्कर खाकर गिरती चिड़ियाँ याद आती थी। उसने भी तो अपने गिर्द ऐसी ही दीवार खड़ी कर दी थी और ये लोग तो इन्हीं परिंदों की तरह थे। पहले वो इनकी बात सुन लेती थी तो वो समझते थे कि अब भी सुनती रहेगी। वो इस तरह उसको थका नहीं सकते थे। शीशे की दीवारों से टकराने में नुकसान परिंदों का ही होता है, दीवार को क्या फ़र्क पड़ता है। अब्बा उसी तरह नहीफुल कमज़ोर से लग रहे थे। उसे देखकर ज़रा सा मुस्कुराए। काम कैसा जा रहा है? सब ठीक है अब्बा। उसने आहिस्ता से सब आंसू अपने अंदर उतार लिए और बज़ाहिर मुस्कुराकर बोली, बहुत मेहनत कर रही है ये लड़की। फूफो मुस्कुराकर कहती नाश्ते के बर्तन उठा रही थी। पता नहीं उन्हें रात के वाक़ये का इल्म था या नहीं, फिर भी उनसे निगाह ना मिला सकी। ऑफिस में एक बुरी खबर उसकी मुंतज़िर थी। ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट उन्हें नहीं मिला था। इस बात ने तो उसे मज़ीद शिकस्ता दिल कर दिया था। उसने बाकिर साहब को बुलवाया ताकि उनको अपने इरादे से आगाह कर दे और वकील साहब को बुलवा सके, मगर पहले उसने बेख्तियारी वो तकलीफ़ दे मौजू खुद ही उठा लिया। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी, फिर हमें प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला? रात के वाक़ये की तकन और अजियत उसकी आंखों में उतर आई थी। उन्हें हमारा प्लान पसंद नहीं आया, वो शायद कुछ और चाहते थे। अच्छा। वो खामोश हो गई। कुछ सोचकर उसने बाकिर साहब से कोई बात नहीं की और उन्हें भेज दिया। उनके जाने के बाद उसने सारा प्रोजेक्ट प्लान निकाला और इस तरह नौ जायज़ा लेने लगी। ठीक है कि वो आज ऑफिस छोड़ देगी और ये भी ठीक है कि उसे इन मामलात का कोई तजुर्बा नहीं, मगर वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि उससे गलती कहाँ हुई। तमाम खाके अच्छे थे, बकौल आर्किटेक्ट बेहद शानदार, मगर जब उसने पहली दफ़ा उनको देखा था तो उसके जहन में क्या बात आई थी
کچھ غیر آرام دہ لگا تھا اسے. اس نے ذہن پر زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڑ آیا، موت کا کنواں. اور اگلے لمحے ہی اسے غلطی نظر آ گئی. داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی. کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے. غلطی یہ کی کہ اپنی کار لے گئی. وہاں ایک ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی. وہ بھی 4تھی منزل پہ. گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریخ جگہ. گاڑی اوپر چڑھانا یوں تھا گویا موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا. تب سے اسے ملٹی سٹور پارکنگ عمارت بہت بری لگتی تھی، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پر ملٹی سٹوری بنائی گئی تھی. اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہیں تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا. پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ پہلے وہ خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی. اندھی تقلید. مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی. لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے ہیں، اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگ تو ادھر کم ہی بنتی ہے. پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہیں تو پہلے ان صاحب سے ذرا 2 ٹوک بات تو کر لے. یہی سوچ کر وہ باہر آئی. ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا. وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آخر منزل تک چھوڑ کے آتا تھا. سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی. لیکن کوریڈور کے سرے پر وہ ایک دم پیچھے ہوئی. ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پر ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے. وہ الٹے قدموں واپس آئی. ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی. کہیں کچھ غلط تھا، کچھ گڑبڑ تھی. واپس اپنی سیٹ پر بیٹھی وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی. پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا ابھی نظر آ گیا جس پر سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے. وہ اسے 2 انگلیوں میں گھماتی الٹ پلٹ کرتی سوچتی رہی. فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے. میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا. چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا. وہ پھر سے کام کرنے پہ تیار تھی. کوئی اس کے باپ کے ساتھ غداری کر رہا تھا. اسے ساری گڑبڑ کی منبع کو ڈھونڈنا تھا. کانفرنس روم میں سب موجود تھے. وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پر آ کے بیٹھ تو گئی تھی، مگر سر اٹھا کر تایا فرقان، داور بھائی اور زاہد چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا اسے اندازہ نہیں تھا. رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا. تایا فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا. اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا. وہ تایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی. جیسا کہ تایا نے ایک دفعہ اسے فون کیا تھا کہ وہ سر اٹھا نہیں سکتی، نہ ہی وہ زاہد چچا کی بیٹی کی طرح چیخ چلا کر داور بھائی کو پورے خاندان میں بے عزت کرنے کی مجرم تھی. زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا، اور تایا نے بھی کبھی داور کی اس بے عزتی پہ باز پرس کی. پھر اب مگر وہ حجابی لڑکی تھی، اور کوئی حجابی لڑکی پہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا تھا. جی سر، میں نے ہار دیا. تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سپاٹ انداز میں کہا. کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پر اس نے گردن موڑ کر اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا. میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں ولید صاحب. درست. پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. کیوں؟ وہ چونکی. اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا. کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں. ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے. اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا فگر لکھا تھا. اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مضطرب ہو گئی. مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا. پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے. وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی. تم ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اسے جاری رکھیں گے، بات ختم. زاہد چچا نے بیزاری سے کہا. وہ دونوں تایا چچا اسے یوں مخاطب کرتے تھے جیسے وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں ملازمہ ہو. واقعی اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا. ان کا چیلنج کرتا مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے بھی سے زیادہ برا لگا تھا. رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے. بالکل. تایا فرقان نے شانے چٹکے. ٹھیک ہے،
میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی، وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی۔ پھر جب وہ اپنے آفس آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے کرسی پر تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا۔ نمبر جہان کا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا۔ چلو پھر لنچ ساتھ کرتے ہیں، میں نے ایک چھوٹا سا اٹیلین ریسٹورنٹ دیکھا ہے، تمہیں ایڈریس سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شہر ہے جہان بھی، مجھے اس کے راستے معلوم ہیں، ریسٹورنٹ کا صرف نام بتاؤ۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ اوہ سوری، F10 میں اٹیلین اوون پر آ جاؤ۔ کار ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا تھا۔ کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ سچ شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم ذیشان انکل، میں حیا بات کر رہی ہوں۔ کار ٹریفک کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی، اسی طرح اس کے تنے پریشان اعصاب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا۔ وینڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار نہ تھا، اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں۔ سراسر بلیک میلنگ تھی، اور بلیک میلر سے تو اسے نفرت تھی۔ کل میری میٹنگ ارینج کروا دیں وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے بند کر دیا۔ کار ریسٹورنٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اطالوی ریسٹورنٹ کی بلائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام میزیں خالی تھی۔ ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی، جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پار گرین بیلٹ کے درختوں سبز نظر آ رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ بنا کسی دقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تھی، فریڈم فلوٹیلا کے احتجاج کے دن، تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی۔ شاید وہ حیران کم ہی ہوتا تھا۔ پہلے فیصلہ کر لو، لنچ کس کی طرف سے ہے؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے میز پر اس نے اپنا پرس رکھا۔ آف کورس تمہاری طرف سے ہے، اصغر اینڈ سنز کی قائم مقام MD مجھے غریب آدمی کو لنچ تو کروا ہی سکتی ہے۔ شور، اس نے بشاش سے کہتے ہوئے موبائل رکھنے کے لیے پرس کھولا۔ مغفل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے نوٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ 1000 کا نوٹ؟ وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی، پھر نامحسوس سے انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا۔ اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں ہی رہ گیا تھا۔ اب سوائے لاوارث سے اس نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا، اب کیا کرے؟ کیا ہوا؟ MD صاحبہ پیسے تو نہیں بھول آئی؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں۔ اس نے سنبھل کر پرس بند کیا۔ تم MD صاحبہ سے ایسے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع کر سکتے ہو؟ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ نہیں، خیر آرڈر کرو، تمہارا شہر ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا نے شور کہتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھایا۔ اس کو لنچ کروانا تھا، اور وہ بھی 1000 کے نوٹ سے۔ ATM بھی پاؤچ میں تھا، اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جہان کو پتہ چلے کہ وہ پیسے واقعی بھول آئی ہے، ورنہ ادائیگی کر دے گا۔ سوال انا کا تھا، لیکن 1000 میں اسے اطالوی لنچ کیسے کرواؤں؟ اس نے قدرے اضطراب سے فہرست دیکھی۔ سنو، صرف مین کورس منگوانا، سلاد، سٹارٹر اور ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسکراہٹ دبائے اسے بغور دیکھتا کہہ رہا تھا، اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے آرڈر رکھ دیا۔ جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں آ کر ٹکرایا تھا۔ شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار تو ویسی ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تم نے پتہ تو کر ہی لیا ہوگا۔ بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے بےعزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ جہان نے قدرے تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی، اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی نہیں کروں گی، یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپسی کا کیا سوچا ہے؟ سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے میرا کہ
मासन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। उसने गालबन कोई तुर्क मुहावरा बोला था। खैर, अभी कुछ दिन इधर हूँ। तुम्हें कब जाना है? जुलाई शुरू हो चुका है। मुझे 5 जुलाई के बाद क्लियरेंस करवानी है। अब्बा की तबीयत ज़रा संभल जाए फिर जाऊंगी। लंच आ गया तो वो अपने नकाब से बासानी छुरी कांटे की मदद से खाने लगी। फिर किसी ख्याल के तहत पूछा, जहान, तुम्हें मेरे नकाब, मेरा मतलब है तुम्हें अच्छा लगता है मेरा यूँ नकाब लेना? वो ज़रा चौंका। हाँ ठीक है। उसने ज़रा उलझते हुए शाने अचकाए। वो मुतमईन होकर खाने लगी, मगर वो चल हमें उसे देखता रहा था। बिल आया तो उसने एक मुतमईन सी सांस अंदर को उतारी। 950 सिर्फ 2 मेन कोर्स मंगवाए थे, इसलिए साबित हुआ कि अगर पैसे कम हो तो बंदे को कोल्ड ड्रिंक, सलाद और स्टार्टर जैसे लवाजमात से परहेज़ करना चाहिए। यकायक किसी ख्याल के तहत वो चौंकी। फालतू लवाजमात। उसका जहन ऑफिस की तरफ भटक गया। जहां ने नरमी से उससे बिल ले लिया। मैं पे करूँगा। वो चौंकी। नहीं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। लंच मेरी तरफ से था। वो बिना एक लफ्ज़ सुने फाइल में पैसे रखने लगा। उसने इसरार नहीं किया। उसका जहन किसी और तरफ उलझा हुआ था। फालतू लवाजमात। अधेड़ उमर साहब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और फिर एक तरफ हट गए। वो पूरे एतमाद और सबक कदमों से चलती अंदर आई। दरवाजे से नजमी साहब, वेंडर की कुर्सी, मेज़ का फासला काफ़ी ज़्यादा था। वो सीध में चलती मेज़ तक आई और बैठने के लिए कुर्सी खींची। नजमी साहब ने उंगलियों में पकड़ी सिगरेट लबों में दबाकर सांस अंदर को खींची और सर से पांव तक स्याह अबाया में मलबूस दराज कद लड़की का जायज़ा लिया, जो बहुत इत्मीनान से कुर्सी खींचकर बैठ रही थी। उन्होंने सिगरेट हटाई। धुएं का मरघोला उड़कर फिजा में तहलील हुआ। मैं हिया सुलेमान हूँ, असगर एंड सन्स की मैनेजिंग डायरेक्टर। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर टांग पे टांग रखे, कोनियाँ हाथ पे जमाकर हथेलियाँ मिलाए बैठी वो बहुत संजीदगी से बोली। नजमी साहब ने कंधों को ज़रा सी जुम्बिश दी, यानी वो जानते हैं, अब आगे बात करें। अधेड़ उमर साहब उस लड़की के पीछे हाथ बांधे मुअद्दिब से आ खड़े हुए थे। उनके लिए दूसरी कुर्सी मौजूद नहीं थी। नजमी साहब ने कुर्सी मंगवाने की ज़रूरत भी ना समझी। हमारी साइड पे सप्लाई आपने रोक दी है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो सकता है। देखिए बीबी, मैंने अपनी डिमांड आपके मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई नजमी साहब। उसने हाथ उठाकर एकदम बहुत सख्त लहजे में उन्हें रोका। उसकी आवाज़ में कुछ था कि वो रुक गए। चंद बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनकी आंखों में आंखें डाले बिना किसी तमहीद के वो कह रही थी। आपके पीछे जो खिड़की है, इससे झांक कर देखिए तो दाएं जानिब दूर कहीं एक ज़ेरे ज़मीन तामीर मंसूबा दिखाई दे रहा है। किस चीज़ का मंसूबा है वो बाकिर साहब? लड़की ने रुक कर पीछे खड़े आदमी को मुखातिब किया, मगर देख वो अभी भी नजमी साहब को ही रही थी। ओवर हेड है मैम, उन्होंने फ़ौरन बताया। बिल्कुल ओवर हेड तामीर हो रहा है वहाँ। और क्या आप जानते हैं कि उसमें सैंड और सिल्ट इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी किसकी जगह? क्रशर मटेरियल की जगह। नफीस से नकाब से झलकती उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें मुस्कुराई थी। नजमी साहब ने सिगरेट वाला हाथ नीचे कर दिया। उनके तने असाब ढीले पड़ चुके थे। वो पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जे थे। आप उस ओवरहेड से 2 किलोमीटर दाएं चले जाएं तो एक 6 स्टार होटल ज़ेरे तमीर नज़र आएगा। उसकी तामीर आखिरी मराहिल में है, मगर उसके मालकान को ये इल्म नहीं है कि उसकी रूफिंग और वाटर प्रूफिंग में सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। बेहद सस्ता और घटिया मटेरियल। उसकी मुस्कुराती आंखों की चमक बढ़ गई थी। नजमी साहब ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर उसने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। वो लब हिंच कर रह गए। पेशानी पे बिलों का इजाफा होने लगा। एक रोड भी हाल ही में मुकम्मल हुई है और उसका भी इन दोनों प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ है। निगाहें उन पे जमाए वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, और जो ताल्लुक़ है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उस सड़क के अतराफ़ को सीमेंटेड नहीं किया गया और अंदर होल छोड़ दिए गए हैं। वो कौन सा मसला होगा जो सबसे पहले चंद दिन में मंजरे आम पर आएगा बाकिर साहब? नजमी साहब को अपने साबका अंदाज में देखते हुए उसने अपने साथी को मुखातिब किया। वो उसी ताबेदारी से बोले, ड्रेनेज का मसला मैम। बिल्कुल ड्रेनेज का मसला, मगर सबसे बड़ा मसला कौन सा होगा? इंस्पेक्शन का मसला। 4 इंस्पेक्शन टीमें उन तीनों प्रोजेक्ट्स को चंद रुपए लेकर अप्रूव कर चुकी हैं, मगर वो क्या है नजमी साहब
کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھالتا ہے اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکومنٹڈ پروف بھی لگ جائیں۔ باقر صاحب، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پہ رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہ بامشکل ضبط کیے ہوئے بولے، مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری، آپ کی بات کس نے کی؟ پھر وہ ذرا سا مسکرائے، میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی۔ کل ہفتہ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ چلیے باقر صاحب، وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھیڑ عمر صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ انہی سبک قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلی کو جلایا تو وہ چونکے، پھر غصے سے ایش ٹرے میں پھینکا اور میز پر رکھے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے آپ کو ایک اچھی خبر دینی تھی جینٹل مین، میٹنگ کے آغاز پہ اس نے مسرور و مطمئن انداز میں انہیں مخاطب کیا، جو اپنے سابقہ رویے کو برقرار رکھے اس کی طرف متوجہ تھے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وینڈر عارف نجمی نے سپلائی بحال کر دی ہے، اور وہ بھی پرانی قیمت پہ۔ واقعی؟ فرقان تایا حیران ہوئے تو زاہد چچا سیدھے ہو بیٹھے۔ مگر اس نے تو اس روز فائنانس ڈپارٹمنٹ کے رؤوف سے خاصی بدتمیزی کی تھی، اور وہ سراسر بلیک میلنگ پہ اترا ہوا تھا۔ میں نے خود اسے فون کیا تھا، مگر وہ تو سیدھے منہ بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کو بلیک میلر سے نپٹنے کا فن سیکھ لینا چاہیے سر، کیونکہ میں نے اس سے بات کی ہے اور وہ غیر مشروط طور پہ سپلائی بحال کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ زاہد چچا خاموش ہو گیا۔ ان کے لیے یہ سب خاصا غیر متوقع تھا۔ اگر سلیمان صاحب ان کو آ کر بتاتے کہ انہوں نے وینڈر کو راضی کر لیا ہے تو انہیں حیرانی نہ ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل تھے، تبھی تو اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط شیئر ہولڈر اور ایم ڈی تھے۔ مگر حیا، یہ بات نگلنا بھی دشوار تھا۔ آپ کو گرین ہاؤس اسکیم کے لیے بجٹ کم پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے بجٹ کو ری شیپ کیا ہے۔ وہ اپنے کاغذات آگے پڑھ کر بتانے لگی، ہمیں جتنی رقم چاہیے وہ ہمارے بجٹ کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے اگر ہم فالتو لوازمات کو نکال دیں۔ مطلب؟ تایا فرقان نے ابرو اٹھائے۔ ہم ہر سال تمام شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ کا ایک منقسم حصہ دیتے ہیں، جبکہ بہت سی کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو سالانہ پروفٹ ڈیوائڈنگ دینے کے بجائے اس کو ری انویسٹ کرتی ہیں۔ ہم بھی اس دفعہ شیئر ہولڈرز کو وہ حصہ دینے کے بجائے اسے اس پروجیکٹ میں لگا دیں گے، مگر اس طرح تو مطلوبہ رقم پوری نہیں ہوگی۔ ولید، آپ ان کی بات مکمل ہونے دیں، سیٹھی صاحب نے پہلی دفعہ ولید کو ٹوکا۔ پہلی دفعہ بورڈ میٹنگ میں اس کی سائیڈ لی گئی تھی۔ سب خاموش ہوئے تو اس نے کہنا شروع کیا، ہم اپنے بجٹ کا 15 سے 20% حصہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم فی الحال بھی یہی کر رہے ہیں، ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمیں پروجیکٹس ملے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ لمبی میز کے گرد موجود تمام ایگزیکٹوز اب واقعتاً بغور اسے سن رہے تھے۔ مستقبل کے پروجیکٹس جو ابھی ملے نہیں اور جن پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ان کے لیے ہم اپنے حالیہ پروجیکٹ کو قربان نہیں کر سکتے۔ میں نے مارکیٹنگ بجٹ کو گھٹا کر 5% کر دیا، یوں ہم بآسانی وہ رقم آہستہ آہستہ اس پروجیکٹ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے ذرا مسکرا کر خاموش پڑے کانفرنس روم پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا انتخاب درست ثابت کر رہی تھی۔ آج تایا فرقان کے گھر حیا کے دادا کی برسی کی قرآن خوانی تھی۔ خیرات کی دیگیں الگ تھی، سب مدعو تھے سوائے اس کے۔ اس کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ مغرب پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو فاطمہ جہان سے کچھ کہہ رہی تھی، اسے آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں، سرسری سا مطلع کر کے باہر نکل گئی۔ پھپھو پہلے ہی جا چکی تھی، ابا کمرے میں سو رہے تھے، ان کے پاس نرس تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا۔ کن اکھیوں سے اس نے لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پار اماں کو لان عبور کرتے دیکھا۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، بات بھی ٹھیک سے کرتی، مگر ایسے جیسے انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہو۔ باہر بجلی زور کی چمکی، پل بھر کو کھڑکیوں کے باہر سارا لان روشن ہو گیا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ حیا نے ٹی وی نہیں چلایا، وہ ریموٹ پکڑے بیٹھی بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا شاید۔ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
نیلی جینس پہ سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو پیچھے کیے وہ جیسے کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم یہ برقع وغیرہ چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی پشت پہ لاؤنج کی دیوار کھڑکی پہ ٹپ ٹپ گرتے قطرے گرنے لگے تھے۔ تاریک پڑا آسمان پہلے ہی بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اسی طرح مطمئن سے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرتی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، تم ایک برقعے کے لیے اپنے اتنے رشتے نہیں کھو سکتی۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے، کھڑکی کے شیشوں پہ تڑا تڑ گرتے قطروں کی اب آوازیں آنے لگی تھیں۔ دوسروں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو جہان، کیا تم بھی میرے حجاب سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تب؟ اگر میں کہوں کہ تم میرے لیے اسے چھوڑ دو تب؟ دور کہیں زوردار آواز آئی تھی، جیسے بجلی گرنے کی ہوتی ہے، جیسے صدمہ پہنچنے کی ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے چوائس دے رہے ہو؟ یکایک اس کی آواز میں سرد مہری در آئی۔ اگر میں کہوں ہاں تب؟ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی دیوار گیر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ لمبی قمیض اور چوڑی دار پہن رکھا تھا، بال بھی سیدھے کمر پر گر رہے تھے۔ قمیض اور بالوں کے رنگ کا فرق غیر واضح سا تھا، سیاہی جس کا نہ آغاز تھا نہ اختتام۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آئی، اور تب میں نے سوچا تھا کہ میرے سارے قرابت دار تو میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ بھیگتے شیشے کے پار تاریخ لون کو دیکھتی کہہ رہی تھی، تایا ابا حجاب کے سب سے بڑے علم بردار، اماں جن کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور میرا شوہر جو روز صبح فجر پڑھنے مسجد جاتا ہے۔ لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی، خندق کی جنگ بنو قریظہ کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ بارش کے ٹپ ٹپ گرتے قطرے شیشے سے لڑک کر زمین پہ گر رہے تھے۔ جب بجلی چمکتی تو پل بھر کو ان میں کوسے قزح کے ساتوں رنگ چلکتے اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ صوفے سے نہیں اٹھا تھا، بس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر میں لوگوں کے لیے حجاب لیتی ہوتی تو لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ بھی دیتی، لیکن میں اب نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پہ پھسلتا گیا۔ کیوں؟ میں یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر جہان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کونے میں رکھی منی پلانٹ کی سبز بوتل اٹھائے، پودے کی بیل جھٹک کر نکال پھینکی اور بوتل کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے دیوار پہ دے مارا۔ کانچ ٹوٹا، ٹکڑے گرتے گئے اور ایک نوکدار بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ یہ پکڑو۔ اس نے بوتل کی گردن کا وہ ٹکڑا جہان کی طرف بڑھایا، اور جا کر اپنی ماں کی گردن میں اتار دو۔ حیا، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ حیا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور آخری ٹکڑا باقی ماندہ کرچیوں پہ پھینک دیا۔ نہیں کر سکتے نا؟ کانپ اٹھتا ہے نا دل، لگتا ہے نا جیسے آسمان پھٹ پڑے گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ اس نے گردن موڑ کر بھیگی آنکھوں سے باہر برستی موسلا دھار بارش کو دیکھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھاری تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جہان۔ اللہ نے امانت کو آسمان و زمین پہ پیش کیا تھا، مگر دونوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے انسان نے اٹھا لیا تھا۔ تمہاری ماں، ایک انسانی جان تم پہ امانت ہے، ایسے ہی مجھ پہ میرا وعدہ امانت ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک دفعہ کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، کوئی مجھے اسے نبھانے کیوں نہیں دیتا؟ بجلی نے اپنی چاندنی پھر سے ہر سو بکھیر دی، بس لمحے بھر کی چاندنی اور اندھیری رات چھا گئی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا، دم گھٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، جن کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا جہان۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔ گرم ابلتے آنسو اس کی توڑی سے پھسلتے ہوئے گردن تک لڑک رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے، جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا ہے، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا، پل بھر کو بجلی چمکتی بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھولی
وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ اس نے دھندلی بصارت سے گردن موڑ کر اس شخص کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا جس سے اس کی زندگی کا ایک حصہ محبت کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اوپر چلا گیا مگر حیا اسی طرح سیڑھیوں کو دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد وہ اترتا دکھائی دیا۔ اس کا دستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے، بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ اس نے اسے نہیں روکا، آواز تک نہ دی، دے ہی نہیں سکی۔ آنسوؤں نے ہر راستہ روک دیا۔ وہ جا رہا تھا، وہ جانے کے لیے ہی تو آیا تھا۔ وہ جا رہا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ اب اسے تیز بارش میں سبک قدموں سے لون عبور کرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ چھاڑ اسے بھگو رہی تھی مگر اس نے اس سے بچنے کے لیے بھی سر پر کچھ نہیں تانا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ رخسار پر بہتے آنسو مزید تیزی سے لڑکنے لگے۔ جہان نے آخری بار پلٹ کر اسے نہیں بلکہ اوپر اپنی ماں کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا۔ چونکہ پھپھو ادھر نہیں تھی سو اگلے ہی پل جہان نے گردن ذرا سی تایا فرقان کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازوں کی طرف موڑی۔ اس کی ماں وہاں تھی۔ اسے اب بھی صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ پھر وہ مڑا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ حیا پلٹنے لگی، تبھی اس کو باہر درمیانی دروازے کی اوٹ میں کچھ غائب ہوتا دکھائی دیا۔ گلابی اور پیلا آنچل، ارم کا دوپٹہ جو وہ پہنتی تھی۔ یقیناً ارم ادھر آئی تھی اور وہ سب سن چکی ہوگی۔ اس نے گہری تھکن زدہ سی سانس اندر کو کھینچی۔ ارم کس سلسلے میں آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی یہ کہ جہان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ واپس جا کر تمام رشتہ داروں کے بیچ کھڑے ہو کر سارا قصہ مزے سے دہرائے گی۔ قرآن خوانی کی تقریب میں ایک رنگ بھر جائے گا، گوسپ کا ایک نیا موضوع۔ لاؤنج میں دروازہ اماں پورا بند کر کے نہیں گئی تھی، سو اسے یہ خام خیالی ہرگز نہیں تھی کہ ارم نے کچھ نہ سنا ہوگا۔ بس چند ہی منٹ پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ حیا نے جہان کو گوا دیا ہے۔ وہ حیا کے پردے سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس صوفے پہ آ گری۔ کھڑکی کے ساتھ سب سی بوتل کی کرچیاں ابھی تک بکھری تھی۔ اس میں انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس میں ابھی کسی شے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس میں ابھی کسی شے کی ہمت نہیں تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اور پتہ نہیں اب یہ ارم کیا فسادن کرتی ہے اور حیا کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، بیچاری کو ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے اور پزل باکس کیا اگلی ایپیسوڈ میں کھل پائے گا یا نہیں کھل پائے گا۔ امید تو ہے کہ کھل جائے گا، لیکن خیر دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔